بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو درسی کتاب کا سبق نمبر 7 یوم دفاع کی پڑھائی کریں گے۔ اپنی پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی تحریر کر سکیں۔ جری، بہادر، سرمستی، بے خودی، جوک در جوک، گروہ کے گروہ، نیست و نابود، تباہ و برباد، سکہ بٹھانا، رعب قائم کرنا، امسال، اس سال، امنگ، جوش۔ ہر سال یوم دفاع حفاظت 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جری بہادر فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ چھکے چھڑانا، بدحواس کرنا۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون پاگل پن، جنگ کرنے کا پاگل پن سرد پڑ جانا، جوش ختم ہو جانا، اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر التجا کرنا، فوری طور پر جنگ ختم کرنے کی درخواست پیش کر دی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ اسپیکر پر نشر جاری ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ تقریب پروگرام کے آغاز شروع میں ابھی دیر تھی۔ اسٹیڈیم میں تماشائی جوک در جوک، گروہ کے گروہ آتے جا رہے تھے۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں بیٹھنے کی جگہ یعنی کرسی وغیرہ پر بیٹھ گئیں۔ تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز شروع ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات کے حضور نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی ترانے کے احترام عزت میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں گروہوں کی صورت میں مارچ باقاعدہ قدم اٹھانا کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ پاسٹ فوج کی سلامی کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ اکبر، شہادت، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا۔ فوجی جوانوں کے قدموں کی دمک آہٹ اور نغمے کے پرجوش پیدا کرنے والے بول دلوں میں عجیب امنگ، جوش اور سرمستی، بے خودی پیدا کر رہے تھے۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں اور محاذ میدان جنگ پر ڈٹ کر دکھایا۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی، گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہیں۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا،
ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد تحسین دینا پڑی۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین حوصلہ افزائی دی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر نظارہ بھی سحر انگیز جادو بھرا تھا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روک کے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا۔ جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے کی طرف نہ کر سکا۔ ایک جوان نے اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا رعب قائم کیا کہ بہت دیر تک داد شاباش ملتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دیں، مگر مجال ہمت ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم بل آیا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکیں۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر اور حطف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر غرور ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ برے ارادے سے دیکھا تو اسے نیست و نابود تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئی تھیں لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔